فرمائیں خداوند تبارک و تعالیٰ نظام خلقت شروع کر دیا. خدا نے ملائکہ کو بنایا، خدا نے جنوں کو بنایا، خدا نے کائنات بنائی. اتنی کائنات بنائی کہ میں اور آپ بیٹھ کر اگر 1000 سال فقط تصور کرنے میں لگ جائیں تو تصور نہیں کر سکتے. یہ مادی کائنات نہیں کر سکتے تصور ہم سے. ہماری مثال یہ ہے، جیسے مولانا روم نے مثال دی ہے، ہماری مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا باغ ہو، اس باغ کے اندر ہزاروں درخت ہوں، ہر درخت کی ہزاروں شاخیں ہوں. ذرا تصور ساتھ ساتھ لیتے جائیے، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہزاروں میٹر بڑا باغ ہو، اس کے اندر ہزاروں درخت ہوں، ہر درخت کی ہزاروں شاخیں ہوں، ہر شاخ کے ہزاروں پتے ہوں، اور ایک پتے کی پشت پر ایک چونٹی رہتی ہو. ایک پتے کی پشت پر ایک چونٹی رہتی ہو. وہ چونٹی جو پتے کی پشت سے کبھی دوسری طرف بھی نہ آئی ہو، وہیں پہ پیدا ہوئی ہو، وہیں پہ جوان ہوئی ہو، وہیں پہ ساری اس نے عمر بسر کی ہو. یہ چونٹی وہاں رہتی ہو. اس چونٹی سے جا کر آپ کہو کہ جس کائنات میں، جس باغ میں تم رہ رہی ہو، اس باغ کا احاطہ بتاؤ کتنا ہے. وہ صرف پتے کو ہی بتائے گی کہ اس پتے یہ سارا باغ ہے. وہ چونٹی جسے پتے کا وہ دوسرا رخ بھی نہیں معلوم، اسے کیا معلوم کہ جس شاخ پہ تم ہو اس پہ ہزاروں پتے اور بھی ہیں، اور ان پتوں کے دوسرے رخ بھی ہیں، اور ان شاخوں کے علاوہ ہزاروں شاخیں اور بھی ہیں، اور جس شاخ پر یہ درخت ہے اس درخت ہزاروں درخت اور بھی ہیں، اور ہزاروں باغ اور بھی ہیں. تو ایسی چونٹی کو جو پتے سے اس طرف کا حال بھی نہیں جانتی، اسے کیا پتا کہ باغ کا باغبان بھی ہے. اسے کیا خبر کہ باغ کا باغبان جو پتے کی اس طرف بھی نہ گئی. کائنات بہت عظیم ہے عزیزان. لوٹا کھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے. نماز شب پڑھو، دو رکعت نماز شب پڑھ کے پھر باہر آ جاؤ، کھلے آسمان کو دیکھو، قدرت خدا کا مشاہدہ کرو، ان ستاروں کو دیکھو، اور یقین جان لو کہ کائنات ایک باغ ہے جس میں کروڑوں اربوں کھربوں موجودات ہیں، قرے اور سیارات ہیں. اور آپ ایک چھوٹے سے ذرے کے اوپر، زمین ایک ذرہ ہے اس کائنات کے اوپر، اس ذرے کے اوپر ہم رہتے ہیں. اس ذرے میں بھی پورا ذرہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ایک بر اعظم میں رہتے ہیں. اس ذرے کے اوپر بر اعظم بنائے ہوئے ہیں، نام بھی بر اعظم رکھا ہوا ہے. جس کے اوپر یہ بر اعظم ہے وہ خود ایک ذرہ ہے، چھوٹا سا، وہ خود ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، لیکن ہم نے اس کا نام بر اعظم رکھا ہوا ہے. اس بر اعظم کے اندر ایک ملک بنا رکھا ہے، اس ملک کے اندر صوبہ بنا رکھا ہے، اس صوبے کے اندر شہر بنا رکھا ہے، اس شہر کے اندر محلہ بنا رکھا ہے، اس محلے کے اندر کوٹھی بنا رکھی ہے، اس کوٹھی کے اندر بیڈ روم بنا رکھا ہے، اس بیڈ روم کے اندر پلنگ بچا رکھا ہے، اس پلنگ کے اوپر اتنی بڑی شخصیت لیٹی ہوئی ہے. اس شخصیت کا گمان ہے کہ کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں. کیوں ہمارے دل نرم نہیں ہیں، گردنیں نہیں جھکتی، اکڑ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم رہتے جہاں پر ہیں وہ کتنی بڑی جگہ ہے. ہم اپنے آپ کو تکبر و غرور توڑنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر باہر جاؤ، ستاروں کو دیکھو، اور یقین جان لو کہ یہ ستارے تمہاری زمین سے بہت بڑے ہیں، اور یہ ستارے سارے کہکشانوں میں ہیں. ان کہکشانوں میں لاکھوں ستارے ہیں، کروڑوں ستارے ہیں، اور لاکھوں کہکشانے ہیں جو ابھی تک بشر کو نظر بھی نہیں آئی، ابھی تک اسے دیکھی بھی نہیں ہے. یہ مادی کائنات، یہ نہ ختم ہونے والی کائنات ہے. لیکن خدا نے فرمایا کہ یہ ساری کائنات نہیں ہے، یہ جو ہستی میں نے پیدا کی ہے اس کی ایک جھلک ہے. یہ ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. ہم نے یہ سب کچھ خزانوں سے نکالا ہے، تھوڑی سی مقدار نکالی ہے. اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی سی کائنات ہے جو میں نے بنائی ہے، میری اصلی کائنات عالم ملکوت ہے.
عالم ملکوت ہے، اتنی عظیم کائنات خدا نے سماوات بنائے، ملکوت بنایا، ملکوت کے بعد یہ عالم طبیعت و عالم مادہ بنایا، کہکشانیں بنائیں، اور کہکشانوں کے بعد ستارے اور سیارے بنائے، منظومہ شمسی بنایا، اس منظومہ شمسی کے اندر زمین پیدا کی، اس زمین کے اوپر ہزاروں و کروڑوں و لاکھوں مخلوقات پیدا کی، لیکن ایک ہی روش کے تحت سب بنتے گئے، بناتے بناتے خلقت کرتے کرتے جب باری حضرت انسان پر آئی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کا انداز بدل دیا۔ کیوں بدل دیا؟ اس لیے کہ ساری ہستی کا نچوڑ اب پیدا کرنا، سارے عالم ہستی کا خلاصہ اب پیدا کرنا، اس لیے فرمائے لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا تھا اب اس کو پیدا کرنا، جس کے لیے سب کچھ بنایا تھا اب اس کو بنانے کی باری ہے۔ لہذا خلقت کا انداز بدل دیا، اور خلقت کا انداز ایسا بدلا کہ خود سورہ مومنون میں جب رپورٹ پیش کی کہ میں نے کیسے بنایا، خود انسان کو بتایا، اے انسان، اے میرا بندہ، تو غور کر میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان من صلابۃ من طین ثم جعلناہ فی قرار مکین، ہم نے انسان کو پیدا کیا، مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، مٹی کے نچوڑ سے نطفہ بنایا، نطفے کو ہم نے قرار مکین رحم میں ڈال دیا، رحم میں ڈال کر پھر ہم نے اس کا علقہ بنایا، علقے کا مضغہ بنایا، مضغے کے اندر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر جلد چڑھا کر پھر اس کے بعد ہم نے اس کو انسان بنا دیا۔ جب بنا دیا تو پروردگار کو اتنا لطف آیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا رب ہے جس نے سورہ تین میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو کتنا زیبا بنایا، کتنا احسن تقویم بنایا، خلقت کا انداز بدل دیا، ایک نئی خلقت کا انداز اختیار کیا، اسی نئے انداز کو جو کائنات کی باقی تمام مخلوقات سے مختلف، وہ منفرد ہے، وہ مخصوص ہے انسان کے لیے، اسی کو فطرت انسان کہتے ہیں، یہی فطرت انسان۔ اب تلاش کرو کہ خلقت کا انداز بدل کے جو خدا نے ہمیں بنایا، کیا خصوصیت اس خلقت کے اندر ہے جو دوسروں کے اندر موجود نہیں، اس انداز میں اور اس انداز میں کیا فرق ہے؟ جب یہ راز کھل جائے گا ہمیں فطرت کا پتہ مل جائے گا، اس وقت فطرت سے آشنا ہو جائیں گے، اس وقت فطری امور سے بھی آشنا ہو جائیں گے، اس وقت فطرت کو زندہ بھی کر لیں گے، اس وقت فطرت کی پرورش بھی کر لیں گے، فطرت کو پروان بھی چڑھا لیں گے، اور اس وقت فطرت کی ہدایت کے راستوں کو بھی مان لیں گے، فطرت کی ہدایت کی کتاب کو بھی مان لیں گے، اور فطرت کے آئمہ کی بھی پیروی شروع کر لیں گے، فطرت کے مارکے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی ہوتے وہاں پر، مجھ جیسوں کے کہنا چاہیے اے کاش ہم نہ ہوتے وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فطرت و طبیعت کی جنگ تھی، فطرت و غریزہ کا لشکر تھا۔ میں جو غریزہ زدہ ہوں، میں جو فطرت فراموش ہوں، اگر وہاں ہوتا